برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات یقینی طور پر سن رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے تاکہ سب مل کے نیکیاں اکٹھا کریں اور آخرت کا توشہ بنائیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے آج جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تفسیر بنایا ہے، جس کی تفسیر میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یعنی تمام اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، واو کے معنی اور علم یعلم تعلیم، یہ باب تفعیل سے آیا ہے جس کے معنی ہیں سکھانا، علم دینا، تعلیم دینا۔ اور آدم الاسماء، آدم یا تو ادومتن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں گندمی رنگ کا ہونا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیارا رنگ شریف گندمی تھا۔ اور آگے ایک لفظ آیا ہے الاسماء، اسماء یہ اسم کی جمع ہے جو وسمن یا سمون سے بنا ہے جس کے معنی ہے علامت، پہچان۔ اور کلہا سب کے معنی میں یعنی تمام اشیاء، تمام چیزوں کے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، ثم کے معنی پھر، اور عرض یرید عرضن کے معنی آتے ہیں، اس کے لغوی معنی پیش کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، اور تیسرے معنی آتے ہیں پھیلانا، اور چوتھے معنی آتے ہیں درخواست کرنا۔ ہم ضمیر انہی اسما کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے نام پیش کیے پروردگار عالم نے، کن پر؟ علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ علی کے معنی پر، الملائکہ کی تفسیر گزر چکی ہے۔ الملائکہ یہ جمع ہے ملکن کی، اور ملکن کے معنی آتے ہیں فرشتے کے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، آیت مقدسہ کے اس حصے کی لفظی تشریح یہ ہے، فا کے معنی تو، اور قالا، یہ قالا یقیل قولاً سے آیا ہے سچ، جس کے معنی ہیں کہنا اور بولنا۔ انبئونی، انباء کے معنی آتے ہیں بیان کرنے کے، اور نی مجھ کو، باسماء ہؤلاء بے حرف جار ہے جس کے معنی کئی آتے ہیں، سے کے بھی اور پر کے بھی اور میں کے بھی۔
اسما یہ اسم کی جمع ہے جس کے معنی یہاں پر مراد لیے گئے ہیں ناموں کے. ہاؤلائی یہ جمع کی ضمیر ہے جو نزدیک کے لیے آتی ہے اشارے کے لیے، اس میں اشارہ. ان کنتم صادقین، ان مانے اگر، کنتم مانے اگر تم ہو، صادقین یہ صدقہ یصدقو صدقن سے آیا ہے جس کے معنی ہے سچ بولنا، سچ کہنا. اور صادقین یہ جمع کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا جس کا واحد ہے صادق. تو رب فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ہر چیز کے روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 60 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. کتنی زبانوں کا؟ 60 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، ہر چیز کی حقیقت بتا دی، ہر چیز کو بنانے کا میتھڈ اور مینر طریقہ بتا دیا، پھر ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا. اور ملائکہ پر پیش کرنے کے بعد یہ ملائکہ پر کیوں پیش کیا تھا یہ بتا دوں میں. پچھلی آیت مقدسہ کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے ایک مشورہ لیا تھا. مشورہ کیا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے پروردگارا، تو زمین پر ایسے کو اپنا نائب بنائے گا، تو زمین پر ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پر پہنچنے کے بعد فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا. اور رہی تیری عبادت کی بات، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو یہ فرشتوں نے اعتراض کیا اور اپنی عبادت کا اظہار کیا. تو پروردگار عالم نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. اس آیت مقدسہ کے اندر اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں تم سے مشورہ لے رہا تھا. ڈیسیژن تمہارا کام نہیں، فیصلہ دینا تمہارا کام نہیں، فیصلہ لینا میرا کام ہے. صرف میں تم سے مشورہ لے رہا تھا. تم نے مشورہ یہ دیا کہ زمین پہ اپنا تو ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں. تو پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رب نے جواب دیا. تو اس آیت مقدسہ کے اندر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام پر کو تمام اشیاء کے نام القاء کر دیے، یعنی ان کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اور سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہی اشیاء کو، انہی چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا. اور رب نے فرمایا فقال انبئونی، رب نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں تم جو اعتراض کر رہے تھے اب تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ جو اشیاء ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان کی حقیقت اور ان کے نام ذرا بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنے خیال میں سچے ہو تو میری ملت کے نوجوانوں، اگلی آیت مقدسہ کے اندر فرشتوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا. اے پروردگار عالم تو پاک ہے، تو پاک ہے اور تو ہی جانتا ہے، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے. تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے اور اس کی لفظی تشریح ہے. اسی سے متعلق اب آپ تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے. تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. پروردگار عالم نے وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور 1000 پیشوں میں خوب ماہر تھے. پیشوں میں مطلب یعنی 1000
کاموں میں اتنے بڑے ماہر تھے، اس میں حاذق تھے، مہارت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 کاموں میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے اتنا عطا فرمائے۔ مگر آپ نے کھیتی باڑی کا کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا پیشہ کھیتی باڑی تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نجاری یعنی لکڑی بنانا یعنی بڑھئی پنے کا پیشہ تھا، کام تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا درزی یعنی کپڑے سیتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جو اس وقت آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ تجارت کا کام تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ زرع سازی کا، یعنی زرع بناتے تھے، یعنی پروردگار عالم نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچنے کے بعد موم ہو جاتا تھا، اب اس لوہے کی جو شکل وہ بنانا چاہتے تھے وہ بن جاتا تھا۔ اللہ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے، یعنی لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام کیا تھا جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا؟ زنبیل سازی کا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مبارک پیشہ کیا تھا؟ بکری چرانے کا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرشتوں نے ان کے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور فرشتوں کو السلام علیکم کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہونہار ہستی ہے۔ فرشتوں نے معلوم کر لیا تھا جب اللہ عز و جل نے حکم فرمایا کہ اے آدم اب تم جاؤ ان فرشتوں کی طرف اور ان کو سلام کرنا، اور سلام کرنے کے ساتھ ساتھ میں سننا یہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ادھر سے جواب ملا فرشتوں کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے یہ اصول بن گیا، اب تم پہلے جو سلام کرے گا وہ کہے گا السلام علیکم، اور جواب اس کا یہ دیا جائے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم تو اس کہنے سے ہی معلوم کر لیا تھا کہ یہ ہونہار ہستی ہے، یعنی فرشتوں اسی لفظ سے یہ بات سمجھ گئے تھے اس سلام کرنے سے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو خلیفہ بننے کی مستحق ہے، لیکن ابھی تک ان کی خلافت کے حقدار ہونے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہوئی تھی فرشتوں کو، اس لیے حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال، بلکہ سب کی حقیقتیں آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیں، یعنی ڈال دیں، تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات، ان کا طریقہ استعمال اور سب چیزوں کی حقیقتیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں، ان کے دل میں القاء کر دیں، ان کے دل میں ڈال دیں۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر کے دربار عام میں سوال کیا پروردگار عالم نے کہ تم مجھ کو ان چیزوں کے نام تو بتا دو ذرا، اگر تم اپنے اس خیال میں، اپنی سوچ میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں۔ فرشتوں کی سوچ، فرشتوں کی تھنکنگ یہ تھی کہ مولا ہم تو اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کے اور پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا کہ ذرا ایک کام کرو، تم بھی ان کے نام تو بتاؤ مجھے ذرا، اگر تم اپنی سوچ میں سچے ہو کہ ہم کامل عابد ہیں، اور کامل عابد ہی خلافت کا مستحق ہے، وہی کام انجام دے سکتا ہے، پیش کرو۔ جب وہ چیزوں کے نام ہی نہ بتا سکے تو ان پر اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کی افضلیت اور حق تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان تمام چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا، فرشتوں پر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، تو رب نے فرمایا
انبئونی، مجھ کو بیان کرو فرشتو، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کی لفظی تشریح اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہماری اس تفسیر کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔